ایک اور قسم کے انٹرسٹنگ اٹیکس ہمیں نظر آئے ہیں ایران کے یو اے ای اور بحرین کے اندر، اور وہ اٹیکس کیا ہیں؟ ایران نے وہاں ڈیٹا سینٹرز کو نشانہ بنایا ہے، اور رپورٹڈلی ان میں سے ایک جو ڈیٹا سینٹر ہے یا دو، وہ امیزون کلاؤڈ سروسز ہیں، یعنی امیزون کے ڈیٹا سینٹرز کو نشانہ بنایا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اب اس میں کچھ رپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ یہ جو ڈیٹا سینٹرز تھے یہ اسرائیلیز کے زیر استعمال تھے، یعنی امیزون اور اسرائیل کی کوئی کولیبریشن تھی یہاں پر۔ امیزون ان کو سروسز پرووائڈ کر رہا تھا۔ ڈیفینیٹلی آپ کے پاس پیسہ ہو تو آپ بھی امیزون کی سروسز لے سکتے ہیں، کوئی بھی لے سکتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ امیزون اسرائیلیز کے ساتھ ملے ہوئے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو سروسز دے رہے تھے، تو ان کے سینٹرز کو نشانہ بنایا ہے۔ امیزون کی سروسز اگر کسی بھی ملک کے پاس پیسہ ہو تو وہ حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن یہ انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اسرائیل کے کچھ آپریشنز ان مڈل ایسٹرن ممالک میں ہو رہے ہیں، اور یو اے اور اسرائیل کی بات کریں تو پچھلے 5-6 سالوں میں تو بہت زیادہ بہتری آئی ہے، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یو اے ای میں اسرائیلیز بھرے پڑے ہیں، وہاں پر ان کے آپریشنز بہت زیادہ ہیں، مطلب جو سوفسٹیکیٹڈ آپریشنز ہیں، ملٹری آپریشن نہیں، ڈیٹا سینٹر کے حوالے سے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے، اور اچھی جابز کے حوالے سے۔ تو وہ یو اے ای جو ایک گڑھ بنتا ہے، اپنے آپ پوری دنیا کو دکھاتا ہے، اسٹیبلٹی کا مجسمہ اپنے آپ کو دکھاتا ہے، وہ اسٹیبلٹی اس وقت ایران نے واڑ کے رکھ دی ہے، اور یہ پورے عرب کی، اور ایران نے یہ پورے عرب کو یہی پیغام دیا ہے کہ آپ ڈوئل گیم کھیل کے سیف پلے نہیں کر سکتے، کہ ایک طرف آپ ان کو بیسز بھی دو، آپ ان کو اپنی زمین بھی دو ان کی ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے جو ہمارے خلاف استعمال ہوں، اور پھر آپ ایک اسٹیبلٹی اور سیکیورٹی کا چورن بھی بیچو پوری دنیا میں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایران پیغام دے رہا ہے ان عربوں کو۔ اور یہ یروشلم پوسٹ جو کہ اسرائیل کی اخبار ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہ جو کلاؤڈ سروسز پر اٹیک ہوئے ہیں یہ اسرائیلی ملٹری کے زیر استعمال تھے۔ تو یہاں پر ایران نے کیا کیا ہے کہ اسرائیلی ملٹری کی ڈیٹا اور ٹیکنالوجیکل کیپیبلٹیز پر ہٹ کیا ہے، اور ڈیٹا سینٹرز پر جب آپ اٹیک کرتے ہو تو آپ پوری انفارمیشن پر اٹیک کرتے ہو، آپ کی سٹوریج کیپیسٹی متاثر ہوتی ہے، آپ کی انٹیگریشن کیپیسٹی متاثر ہوتی ہے، چیزوں کو اینالائز کرنے کی کیپیسٹی خراب ہوتی ہے۔ جب آپ کسی کا ڈیٹا ہی پورا اڑا دو گے یا انٹیگریشن ہی ختم کر دو گے، اب ہمیں نہیں پتا کہ اس ڈیٹا سینٹر میں کس لیول کی انٹیگریشن ہو رہی ہے یا کس لیول کے کوآرڈینیٹس پرووائڈ کیے جا رہے ہیں اسرائیلی ملٹری کو، تو وہ جو نوڈز ہیں، کنیکٹنگ نوڈز، ایران نے ان کو نشانہ بنایا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ فینومینا کو شو کرتا ہے۔ یہ ہمیں ماڈرن وارفیئر کی ایک کلیئر ایگزامپل نظر آتی ہے کہ ایک طرف ڈیٹا سینٹرز کا استعمال اور دوسری طرف ان ڈیٹا سینٹرز کی تباہی، ان کو اٹیک کیا گیا ہے۔ اور آئی تھنک ماڈرن وارفیئر کی بات کریں، آج کل کے زمانے کی بات کریں، تو یہ کوئی شاید پہلی ایگزامپل ہے۔ رشیا یوکرین جنگ میں شاید ایسا کچھ ہوا ہو، لیکن آج کل ہمیں یہ پہلی ایگزامپل نظر آئی ہے کہ ڈیٹا سینٹر کو ہٹ کیا گیا ہے۔ اور ایلون مسک اور بہت سے ٹیک جائنٹس اکثر اس خدشے کا اظہار کرتے ہیں کہ فیوچر میں جب جنگیں ہوں گی تو ڈیٹا سینٹرز پر حملے کیے جائیں گے، لہٰذا ہمیں اپنے ڈیٹا سینٹرز چاند پر کھولنے چاہیے یا مارس پر، یا یعنی اس زمین سے باہر لے جانے چاہیے تاکہ وہ کرٹیکل انفراسٹرکچر مضبوط رہے، ڈیجیٹل انفراسٹرکچر مضبوط رہے، وہ اپنی جگہ قائم رہے۔ تو ایسے موقع پر جب آپ ڈیجیٹل ڈومین کا استعمال کرتے ہیں الیکٹرانک وارفیئر کے ہوتے ہوئے، اس موقع پر آپ کے ان سینٹرز پر اٹیک ایک بہت بڑی شکست ہوتی ہے آپ کی۔ اور کئی جگہوں پر ہم نے دیکھا ہے کہ ڈیفینیٹلی ایران نے یہ ماڈرن وارفیئر کے لیسن سیکھے ہیں اور ڈیٹا سینٹرز پر حملے کیے ہیں، اور ایکوریسی کے ساتھ۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ایکوریسی ہمیں نظر آ رہی ہے، پریسیجن سٹرائکس نظر آ رہی ہیں، اور یہاں بھی ہمیں چائنا کی ہی ٹیکنالوجی کا ہاتھ نظر آ رہا ہے جو کہ ایران کو جنہوں نے اسسٹ کیا ہے۔ اور پہلے تو ہمیں ایسے لگ رہا تھا کہ ایران صرف یو ایس کی بیسس پر اٹیک کرے گا، لیکن ایران نے بہت آگے تک بات بڑھا دی ہے، گل ود گئی ہے۔ مطلب ایران نے ان کے آئل ٹینکرز پر حملے شروع کر دیے ہیں، یو ایس کے، سعودیز کے، برٹش کے، مطلب ہر طرف آگ لگا دی ہے۔ اسٹریٹ آف ہرموز کے ارد گرد بھی جو ان کے جتنی بھی آئل سپلائیز ہیں وہ اس وقت خطرے میں پڑ چکی ہیں عرب ممالک کی۔ اب جو زیادہ دور ٹارگٹ ہوتا ہے وہاں یہ بیلسٹک میزائل کا استعمال کر رہے ہیں ایرانینز، اور جو ریلیٹیولی قریب علاقے ہیں وہاں پر یہ ڈرونز کا استعمال کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر ہمیں نظر آیا ہے ایران کے شہد کامکزئی ڈرونز کی کامیابی اور ایکوریسی نظر آ رہی ہے، جو کہ لمبے فاصلے تک ٹریول کرتے ہیں اور اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بناتے ہیں۔ ان ڈرونز نے ایک تباہی کریٹ کر دی ہے، اور یو ایس بھی کافی زیادہ پریشان ہے۔ سب سے زیادہ پریشان تو یہ گلف کنٹریز ہیں، کیونکہ ان ڈرونز یہ جب ہٹ کرتے ہیں اپنے ٹارگٹ کو تو یہ تباہی پھیر دیتے ہیں، بڑے پیمانے پر نقصان پھیلاتے ہیں، اور ان کو ڈیٹیکٹ کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ لو فلائی کرتے ہیں، اور اکثر یہ جو ماڈرن ریڈار سسٹمز ہوتے ہیں ان کو چکما بھی دے دیتے ہیں، اور یہ چکما دے بھی رہے ہیں، یہ ہمیں ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے۔ اور اکثر یہ ریڈار پر تب آتے ہیں جب یہ ٹارگٹ کے بہت قریب آ چکے ہوتے ہیں، اور پھر وہ ڈسٹرکشن کریٹ کر دیتے ہیں۔
تو ایران کے بیلسٹک میزائلز کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے تو ان کے پاس ملٹیپل لیئرز ہیں ایئر ڈیفنس سسٹمز کی. آئرن ڈوم ہے, پھر تھرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے, یو ایس کا پیٹریوٹ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے. لیکن یہ جو لو فلائنگ آبجیکٹس ہیں, یہ ان مینڈ ایریل وہیکلز, ان کو روکنا بڑا مشکل اس وقت نظر آ رہا ہے یو ایس کیمپ کی طرف سے. اور یہاں امریکنز اور اسرائیلیز کا ایک بہت بڑا بجٹ خرچ ہو رہا ہے. ان کے جو انٹرسیپٹرز ہوتے ہیں, اب آپ کو پتہ ہے یہ ایڈوانس چیزیں یوز کرتے ہیں, $44 ملین کا ایک انٹرسیپٹر بتایا جا رہا ہے, جبکہ ایرانین میزائل کی قیمت ہے $2.5 لاکھ. کہاں $2.5 لاکھ اور کہاں $4.5 کروڑ. تو اتنا فرق آ رہا ہے. اور کئی جگہوں پر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک میزائل کو روکنے کے لیے 12 انٹرسیپٹر آ رہے ہیں. اور اسی طرح ڈرونز کی بات کریں تو ایران کو ایک ڈرون تقریباً $20,000 کا پڑتا ہے, اور اس کے مقابلے میں پیٹریوٹ میزائل سسٹمز جس کو روکنے کے لیے بیسٹ پاسبل آپشن ہے, اس کا ایک انٹرسیپٹر $5 ملین کا ہے. کہاں $20,000 اور کہاں $50 لاکھ. تو بہت بڑا گیپ ہے. یہاں امریکہ کا بہت زیادہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے, اور یہاں امریکنز کو لگ پتہ گیا ہے. اور امریکہ کی پینٹاگون نے بھی ایک رپورٹ جمع کرائی ہے کانگریس میں, اور اس میں بھی یہی ایسے لگتا ہے کہ وہ اتنے خوش نہیں ہیں اس جنگ سے, اور انہوں نے یہ کنوے کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایران پر حملے کا کوئی خطرہ نہیں تھا ہمارے حملے سے پہلے. امریکہ اور اس کے ایلائز کے لیے اس وقت سب سے زیادہ فرسٹریٹنگ چیز یہ ہے کہ ایران کے ڈرونز ان کے کرٹیکل انفراسٹرکچر کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا جب پاک بھارت مارکا ہوا تھا, اس وقت ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پاکستان کو بھارت پر کیا ایج حاصل ہے جب پاکستان چائنا کی ٹیکنالوجی حاصل کرتا ہے, کہ چائنا میں جو مینوفیکچرنگ ہے وہ بہت تیز ہے, اور آپ کو ایک تھوڑے ٹائم پیریڈ میں زیادہ چیزیں مل جاتی ہیں, زیادہ پروڈکشن ہوتی ہے. چائنا کی گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ کی بات کر لیں, یا فائٹر جیٹس کی, یا ڈرونز کی, وہاں پر آپ کو ایک دن کے اندر کئی یونٹس مل جاتے ہیں, جبکہ امریکہ میں وہ مینوفیکچرنگ سپیڈ نہیں ہے. اور اسی کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ بھی روتے ہیں کہ ہم نے مینوفیکچرنگ امریکہ میں لگانی ہے. پچھلے 30-40 سالوں میں یہ مینوفیکچرنگ بہت ویک ہوئی ہے امریکہ میں, اور چائنا اس مینوفیکچرنگ پر غالب ہوا ہے پوری دنیا کے اندر. اور یہی اب ہم ایک ان کا المیہ دیکھ رہے ہیں, یہ ویسٹرن الائنس کا, کہ ان کے سامنے چائنا آ کر کھڑا ہو گیا ہے جو ان کو منہ چڑھا رہا ہے, جس نے اسٹریٹجک پارٹنرز کے ذریعے اپنے پارٹنرز کو بہت زیادہ امبولڈن کر دیا, جیسے کہ پاکستان ہو یا پھر ایران ہو. ایران کے پاس ابھی ماڈرن ایئر فورس نہیں ہے, وہ ایران کی اپنی نااہلی تھی, لیکن یہاں پاکستان نے اپنی ایئر فورس کو ماڈرنائز کیے رکھا, پاکستان اس پر کام کرتا رہا. اور چائنا کی طرف سے جو ایڈیشنز تھیں, انہوں نے ایک اور اپ گریڈیشن کا کام کیا, انہوں نے اس کو اور مزید ماڈرنائز کر دیا. تو پہلے بیس آپ نے رکھنی ہوتی ہے, اس کے بعد چائنیز ٹیکنالوجی آپ کی مدد کرتی ہے. تو یہاں پر ایران نے جہاں کام کیا اس کے ریزلٹس نظر آ رہے ہیں. ان کی میزائل ٹیکنالوجی ہو چاہے ڈرون ٹیکنالوجی ہو, اس میں انہوں نے نہ صرف چائنا سے مدد لی ہے بلکہ روس سے بہت زیادہ مدد لی ہے, اور اب وہ ایک گیم چینجنگ ٹول کے طور پر ہمیں نظر آ رہے ہیں. لو کاسٹ میں زیادہ نقصان کر رہے ہیں ایڈورسری کا, اور چکرا کر رکھ دیا ہے امریکہ اور ان کے ایلائز کو. اور اس کے ذریعے ایران امریکہ اور ان کے ایلائز کی جو جنگی قیمت ہے, وار کاسٹ, اس کو بڑھا رہا ہے کہ تمہارے لیے ہم جنگ مہنگی کر دیں گے, اتنی مہنگی کر دیں گے کہ تم شاید ویسے ہی نکل جاؤ گے ادھر سے. ہم تو اپنا نقصان کرائیں گے لیکن تمہیں بھی اڑا کر رکھ دیں گے. اور ایک ملک کا اتنے لارج سکیل پر پورے ریجن پر اٹیک, یہ کیپیبلٹیز کو ظاہر کرتا ہے. ڈیفینیٹلی یہ فائر پاور کو شو کرتا ہے, یہ ٹیکنالوجی کو شو کرتا ہے, اور یہ پریپریشن کو شو کرتا ہے. اور ایران نے جو دھمکی لگائی تھی آج سے 1 مہینہ پہلے ایران کے سپریم لیڈر نے کہ اگر ہم پر حملہ ہوا تو پھر یہ ریجنل وار ہوگی, تو وہ یہ پھر کر کے دکھا رہے ہیں. اور ایران کی اس وقت زیادہ سے زیادہ کوشش ہے کہ یو ایس فورسز کو بلائنڈ کیا جائے, ان کی جو ڈیفینسو کیپیبلٹیز ہیں ریڈار انسٹالیشنز پر اٹیکس کر کے, اور پھر لو کاسٹ ڈرونز داغے جائیں ان پر, جس سے یو ایس کے ایئر ڈیفینس سسٹمز کے انٹرسیپٹرز ایگزاسٹ ہو جائیں. جو ہم نے ابھی آپ کو بتایا کہ ان کی قیمت ہی اتنی زیادہ ہے, وہ کتنی دیر تک ایران کے ان ڈرونز کو روکتے رہیں گے, اتنے مہنگے ایئر ڈیفینس سسٹمز. اور پھر ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی بیٹریز جب کمپلیٹلی ایگزاسٹ ہونے کے قریب ہوں گی تو ایران پھر لارج اسکیل اٹیکس کو بھی بڑھا سکتا ہے, جو ان کے بیلسٹک میزائلز ہیں, سپر سونک میزائلز ہیں, جن کو انٹرسیپٹ کرنا اس سٹیج پر یو ایس کے لیے تقریباً ناممکن ہو جائے گا. اور ایران کی لیڈرشپ اس وقت پوری دنیا کو یہ شو کرا رہی ہے کہ ہم پینک نہیں ہو رہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل ان کی ملٹری انسٹالیشنز پر ٹارگٹ کرتا جا رہا ہے, ان کو اٹیک کر رہا ہے, IRGC کی فیسلٹیز کو ٹارگٹ کر رہا ہے, لیکن وہ مطلوبہ نتائج نہیں مل رہے, کیونکہ ڈیفینیٹلی اب ان آفیسز میں تو وہ آفیسرز نہیں ہوں گے, وہ تو اب کہاں ہوں گے وہ کسی کو نہیں پتا. اور اسی وجہ سے ہم دیکھ
دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے اندر جو حملے ہو رہے ہیں اسرائیل کے، اس میں زیادہ سے زیادہ سویلینز جاں بحق ہو رہے ہیں، کیونکہ پینک میں وہ پھر اندھا دھند بوم گرا رہے ہیں ایران کے اندر. اور ایران کی طرف سے جس لیول کے میزائل حملے ہو رہے ہیں، ایسا لگ نہیں رہا کہ وہاں پینک کی سچویشن ہے. نظر یہی آ رہا ہے کہ ایران کی ٹاپ ملٹری اور سویلین لیڈرشپ آرام سے فیصلے کر رہی ہے، کیونکہ جس لیول کے ہم اٹیکس دیکھ رہے ہیں وہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. انرجی فیسلٹیز پر حملے کر کے ایرانینز ان پورے ریجنل ممالک کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم آپ کی اکنامک پین میں اضافہ کرتے رہیں گے اگر آپ نے جنگ رکوانے میں اپنا کردار ادا نہ کیا، اور اگر آپ اسی طرح یو ایس کو بیسز پرووائڈ کرتے رہے. اور آنے والے دنوں میں ایران مزید انرجی فیسلٹیز پر اٹیک کرے گا. ایران کا یہ پیغام ہے کہ میں پورے ریجن کو آگ لگا دوں گا. آپ نے ہماری ٹاپ لیڈرشپ کو اسیسینیٹ کیا ہے، آپ نے ہمارے ملک میں لوگوں کو مارا ہے، آپ نے ہمارے IRGC کے انفراسٹرکچر پر اٹیکس کیے، آپ نے نیوکلیئر سائٹس پر اٹیک کیے ہیں. اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ حملے کیا ہوتے ہیں. ایران اس وقت نہ ملٹری بیسز کو چھوڑ رہا ہے، نہ انرجی فیسلٹیز کو، اور گلف کنٹریز کے لیے یہ ایک شدید پینک کا مقام ہے. اور صرف گلف کنٹریز ہی نہیں، امریکہ اس وقت کافی پریشانی میں نظر آ رہا ہے. اور اسرائیل نے یہ ساری فرسٹریشن لیبنان پر نکالنے کا فیصلہ کیا ہے، جو کہ ان کے لیے ریلیٹیولی ایک آسان ٹارگٹ ہے. اسٹریٹ آف ہرموز بھی اس وقت پارشلی بند ہے، اور اس کا نقصان بھی آنے والے دنوں میں ہمیں نظر آئے گا جب آئل پرائسز بڑھیں گی. اور اس کو بھی یہ امریکنز اور باقی دنیا افورڈ نہیں کر سکتے کہ آئل سپلائی اسٹریٹ آف ہرموز سے اتنے لمبے عرصے کے لیے بند ہوں. وہ امریکہ جو محمد بن سلمان سے اکثر منتیں کرتا رہتا ہے کہ اپنی آئل سپلائیز کو بڑھائیں تاکہ ہمارے ملک میں انرجی پرائسز کم رہیں، تو کیا وہ اسٹریٹ آف ہرموز کو اتنا لمبا عرصہ بند رکھنے کے لیے تیار رہیں گے؟ بالکل بھی نہیں. یہ جنگ مجھے بہت جلد ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور موسٹ پروبیبلی ایران کے ساتھ کوئی پیس ڈیل ہی ان کو کرنی پڑے گی، کیونکہ جس لیول کا نقصان ایران ان کو پہنچا چکا ہے یہ مزید افورڈ نہیں کر سکتے. ان کے یورپ کا کیا بنے گا جو آلریڈی روس سے آئل سپلائیز کو بند کر چکا ہے؟ اگر مڈل ایسٹ سے بھی بند ہو جائے گی تو پھر ان کا کیا بنے گا؟ تو اس لیے یہ اتنا آسان نہیں ہے پوری دنیا کے لیے کہ نتن یاہو کی ہر ناجائز خواہش کو مانیں. یہ تو ان پر ہے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جیسے لوگوں پر، کہ وہ کچھ کریں اور اس جنگ کو روکیں، اور یقیناً ایسا ہی ہونے والا ہے. ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں کتنے عرصے تک آپ اس جنگ کو چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں. آپ کے خیال میں یہ جنگ کچھ دنوں میں ختم ہوگی، یا پھر مہینے لگ جائیں گے، یا پھر سال بھی لگ سکتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کامنٹ کیجیے. اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے پاکستان سے جن کی مین اسٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں.